بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی شرفنا بالایمان والاسلام والصلاة والسلام علی حبیبہ خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ فی اللیالی والایام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرے شیخ کامل مرشد کریم مرد حریت کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، آپ اکثر و بیشتر عوام اہل سنت کو درود پاک پڑھنے کا جب کہتے ہیں تو شعر کی صورت میں عقیدے کی وضاحت بھی کرتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کی ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آخر تک محفل کی قبولیت کی علامت درود پاک ہے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی۔ آل نبی بھی پاک ہیں، اصحاب بھی عظیم، آل نبی بھی پاک ہیں، اصحاب بھی عظیم، ظاہر ہے ان کے کام سے رفعت رسول کی، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی۔ صدہا فضائل اس کے کردار پر نثار، پائی ہے جس نے لمحہ بھی صحبت رسول کی، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی۔ آصف ملی ہے یہ شان آل رسول کو، آصف ملی ہے یہ شان آل رسول کو، نازاں ہے جس پہ آج بھی امت رسول کی، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی، پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروراں حامی بے کساں حضور قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں
ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایتی عزت و تکریم کے لائق جملہ علماء کرام، حفاظ کرام، طلباء کرام، عوام اہل سنت، بالخصوص میزبان محفل میرے محترم بھائی حافظ احمد خان صاحب زیدہ شرفہ، رب ذوالجلال دے فضل اور توفیق نال سانو ساریاں نو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر شرکت دی سعادت حاصل ہو رہی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کی حاضری اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے۔ میں 20 منٹ دا حکم ہویا، میں انشاءاللہ کوشش کرتا کہ 15 منٹ دے اندر ہی اپنی تقریر گفتگو ختم کرتا، چونکہ استاد العلماء خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا رضا المصطفیٰ راضی صاحب آپ کا مفصل بیان اسی انشاءاللہ اس نو ہی سمجھن دی کوشش کرساں، بیدار ہو کے اسے خطاب نو سننے، لیکن کوشش کرنی ہے 10 منٹ دی گفتگو ہوئے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ لئیے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک زبان مبارک دا، لسان مبارک دا ذکر کیتا، وہ میرے تے تہاڑے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی زبان مبارک۔ رب تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، سنیا اسا تیری زبان دے وچ قرآن نو آسان کر دیتا ہے، اسا تیری زبان دے وچ قرآن آسان کر دیتا ہے تاکہ لوگاں دے سمجھن واسطے آسانی ہوئے۔ جس زبان دا رب تعالیٰ جل شانہ حوالہ دے رہا ہے اس سن محبوب علیہ السلام دی زبان مبارک ہے۔ کائنات کے اندر بڑیاں بڑیاں زبانہ نے اور انہاں دیاں لطافتاں، انہاں دی مٹھاس، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام دی زبان مبارک کا جدو تذکرہ ہوندہ تے رب تعالیٰ جل شانہ حضرت داؤد علیہ السلام دی زبان دا ذکر کرتا۔ مفسرین آخدیں کہ جدو اللہ دے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کتاب پڑھ دے ہاں، رب تعالیٰ جل شانہ دا ذکر کر دے ہاں، زبور پڑھ دے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ دی مخلوق پرند چرند وہ سارے انہاں دی تلاوت سنن واسطے قریب ہو جاندے سارے۔ اگر ہوا بھی چوندے آن تے رک جاندے آن، پتہ چلیا زبان مبارک دی دیری تاثیر ہے اللہ دے نبیاں دی، رب تعالیٰ جل شانہ نے اس کے اندر ایسا اثر رکھیا، ایسی تاثیر رکھی کہ صرف انسانہ دے دل بچی کلام نہیں اتردا بلکہ دیگر مخلوقات اس نو سنن واسطے تیار ہو جاندے ہیں۔ میں جس کلام دی گل کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی۔ میں عربی ہاں، جڑی کتاب رب نے میں نو دیتی وہ کتاب بھی عربی ہے تے جنت والیاں دی زبان بھی عربی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ تساں عرب والیاں نال 3 وجہ نال پیار کرنا، اس واسطے کہ جدو تساں عربیاں نو ویکھو جنہاں دا عقیدہ درست ہوئے انہاں نال پیار اس واسطے کرو کہ او میری زبان بول دے، اور تساں قرآن نال پیار کر دے ہو، قرآن عربی ہے، جنت والیاں دی زبان بھی عربی ہے، اس واسطے جڑے میرے لوگ ہیں جنہاں سب کو پہلے میرے نال تعلق قائم کیتا وہ مکہ دے ہون یا مدینہ دے ہون، وہ میری زبان بول دے اور نال تساں پیار کرنا، اور 3 وجہ نال کرنا۔ جیڑا رب تعالیٰ جل شانہ میں نو کلام دیتا سب تو پہلے جنہ زبانہ نے پڑھیا میرے کولو سن کے سمجھ کے وہ لوگ صحابہ علیہ رضوان ہیں، وہ مکہ دے لوگ تے مدینہ دے لوگ۔ میں مختصر کرتا کون صحابہ؟ میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی
وہ مبارک جماعت ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا ہے. یوں کہو کہ سرکار سے قرآن سیکھنے والی جماعت کو صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے. جنہوں نے سرکار سے قرآن سنا ہے انہیں صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے. جنہوں نے سرکار سے سن کر آگے پڑھایا ہے انہیں صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے. کون صحابہ ہے؟ جنہوں نے مصطفیٰ کریم اسلام سے تربیت پائی ہے, جنہوں نے سرکار کی حدیثوں کو محفوظ کیا ہے. وہ مبارک سیرے صحابہ اور اہل بیت کی سیرے ہیں. ہاں کون صحابہ ہے, کون اہل بیت ہے جو تلواریں اٹھائیں مصطفیٰ کریم کے ساتھ جہاد میں جائیں؟ وہ صحابہ اور اہل بیت ہے. جب بدر میں اترتے ہیں کون صحابہ اور اہل بیت ہے؟ وہ صحابہ اور اہل بیت جو محبوب علیہ السلام کو اتنے محبوب ہیں. جب بدر میں جاتے ہیں سرکار ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, آسمان سے 5000 فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. انہیں صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے. کون صحابہ جو شہادت کا انتظار کرے وہ صحابہ, کون اہل بیت جو شہادت کا انتظار کرے وہ صحابہ, وہ اہل بیت. ہاں کون صحابہ, کون اہل بیت جو مصطفیٰ کریم کے پیچھے نماز پڑھے وہ صحابہ, وہ اہل بیت. کون صحابہ جن کا ذکر قرآن کرے, قرآن کہے والسابقون الاولون اولئک المقربون فی جنات النعیم. پہلے آنے والے, ایمان قبول کرنے والے وہ صحابہ ہیں. اولئک المقربون جنہیں رب نے اپنا قرب عطا کیا ہے وہ صحابہ ہیں. فی جنات النعیم جن کی جنت کے باغوں میں رہائش ہے وہ صحابہ ہیں. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. بس صرف گراؤنڈ بنا رہے ہیں, خطیب سنانا ہے آپ کو. اور اونچی آواز سے جی. شان صدیق اکبر کا بھی مہینہ آ رہا ہے مگر کچھ غوث پاک کے فقیروں کا بھی لنگر لے لو. اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. کون صحابہ تیری میری پڑھی ہوئی امام کے پیچھے نماز ریجیکٹ ہو سکتی ہے, ہاں رد کی جا سکتی ہے اور ہو سکتی ہے, مگر وہ صحابہ جن کا دل پاکیزہ, جن کا ظاہر پاکیزہ, جن کا باطن پاکیزہ ہے, جن کی گفتگو پاکیزہ ہے, جن کا کردار پاکیزہ ہے, جن کی گفتار پاکیزہ ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانے, سرکار پر جان نچھاور کرنے والے وہ صحابہ اور وہ اہل بیت جنہوں نے سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. قسم ہے رب کعبہ کی جن کا امام سید الانبیاء ہو, امام الانبیاء ہو, پڑھنے والے بھی کامل ہو, جس نے کامل بنایا ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہو. آپ کو سمجھ نہیں آئی, ان کو تھوڑی اور اونچی آواز سے کہے. آج ذرا جلالی انداز میں لنگر لے لو, پھر جمالی انداز میں لے لو. آج جلالی انداز میں لنگر لے لو. اتنا ٹائم ہوتا ہے اسی مناسبت سے تمہیداً گفتگو کی جاتی ہے. اللہ اکبر. قرآن عربی اور قرآن اللہ کا کلام ہے. سارے بولیے ازلی ہے, دائمی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام فنا نہیں ہوتا. تو مجھے کہنے دو میرے آقا کی غلامی میں آنے والے, سرکار کے دست اقدس پہ ہاتھ رکھنے والے, اسلام کی بیعت کرنے والے, ایمان کو قبول کرنے والے, قرآن کو سینے سے لگانے والے, مصطفیٰ کریم کے خطابات سننے والے, سرکار کی گفتگو سے پیار کرنے والے. اللہ کا کلام انہیں جنتی کہتا ہے. رب کا کلام ان کی تعریف کرتا ہے. رب کا قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ ایسے ہیں جو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو شہادت پا چکے ہیں. کون صحابہ, کون اہل بیت جو شہادت کا انتظار کرے؟ وہ صحابہ جو شہادت مل جائے, شہادت مل جائے, پتا چلے کہ شہادت کا وقت آ گیا ہے. میرے استاد گرامی کہتے ہیں شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے وقت شہادت اس کو جو ملتا ہے ثواب اسے نظر آتا ہے. شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں جب اس کی گردن پہ تلوار سوار ہوتا ہے, اس کی آنکھوں میں مولا کا دیدار ہوتا ہے. کون صحابہ شہید صحابہ, کون صحابہ سابقون صحابہ, کون صحابہ عالم صحابہ, کون صحابہ مفتی صحابہ, کون صحابہ
جنہیں قرآن نے قرب دیا، جن کے قرب کو قرآن نے بیان کیا، تیرا میرا مال رد ہوتا ہے، صحابہ جہاد کے لیے لائن تو ان کے مال کی بھی تعریف ہوتی ہے، ان کے مال کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ توجہ میری طرف، یقین جانیے میں یہ تیاری کر کے نہیں آیا، جب یہاں نعرہ لگا تو یقین جانیے دل میں بات اتر گئی کہ یہ نعرہ آخر قرآن مجید فرقان حمید کے کن لفظوں سے لیا گیا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی قرآن کہتا ہے، مجھے پڑھ کے سناتے جاؤ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی تقریر کرتے جاؤ، لوگوں کو پتہ چلے گا رب نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اس جملے کو ضائع نہ کریں، اس جملے کو ضائع نہ کریں، اس وقت اس کی ضرورت ہے اور اس کا پرچار کریں۔ ہاں ہم تو وہ لوگ ہیں اہل سنت و جماعت، ہمارے عقیدے کو دیکھو، ہم کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر ان کی حفاظت قرآن سے لے کر حضرت امیر معاویہ خان المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی کتابت قرآن تک۔ آپ نہیں سمجھے، تقریر وہی سمجھے گا، تقریر وہی سمجھے گا جس کی توجہ پوری ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی حفاظت قرآن سے لے کر حضرت امیر معاویہ کی کتابت قرآن تک سنی لفظ لفظ کا پہرے دار ہے۔ میرے صدیق کی گستاخی کرنے والوں، تمہیں کیا معلوم، انہیں تو اتنا تحفظ ملا، اتنا امن ملا، ایسی راحت ملی، ایسی برکت ملی کہ جہاں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جہاں سارے جہانوں کے لیے رحمت کا مرکز ہے، محبوب نے صدیق کو وہاں سنا رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کون صحابہ جو شہادت کا انتظار کرے، وہ صحابہ کون اہل بیت جو شہادت کا انتظار کرے، جب شہادت ملے، شہادت ملتی ہوئی دیکھے تو خون کا چلو ہاتھوں یوں بھر کر آسمان کی طرف بلند کر کے کہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جن کا نعرہ بوقت شہادت یہ ہو انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ جنہوں نے میرے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھی، تیری میری نماز رد ہو سکتی ہے، تیرا میرا روزہ رد ہو سکتا ہے، جن کے روزوں پر قبولیت مصطفیٰ کی لسان ہے۔ اس کی آیت پڑھی ہے، جن کے روزوں پر قبولیت کی علامت مصطفیٰ کریم کی لسان مبارک ہے، زبان مبارک ہے۔ ایمان سے بتاؤ ان کے روزے اللہ کے دربار میں کس درجے میں قبول ہوتے ہوں گے؟ ایمان سے بتاؤ جن کی نمازوں کی قبولیت کے لیے مصطفیٰ دعا کرتے ہوں گے، ان کی نمازیں کس قدر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہوں گی۔ آئیے ذرا سن لیجئے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر والوں کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا انی لارجو ان لا يدخل النار احد ان شاء اللہ ممن شہد بدرا والحدیبیہ۔ جو بدر میں آئے سب کے سب اللہ نے جنتی بنا دیے، جو بدر میں آئے، جو بدر میں آئے سب کے سب جنتی بنا دیے۔ جو حدیبیہ میں 1500 تھے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انگلیوں مبارک سے نکلنے والے پانی سے وضو بھی کر رہے تھے، پی بھی رہے تھے، جانوروں کو پلا بھی رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں بدر والے بھی جنتی، حدیبیہ والے بھی جنتی۔ آگے بڑھیے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل النار انشاء اللہ احد الذین بایعوا من اصحاب الشجرة الذین بایعوا تحتها، وہ جو بیعت رضوان کر رہے تھے درخت کے نیچے، سرکار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے۔ پوچھو نا سیدنا عثمان ذی النورین سے، کہتے میں تھا نہیں، لیکن سرکار کی بیعت کا حیا اتنا ہے، جب سرکار نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یوں تو صحابہ کہتے ہیں، اگر قربانی کے مسئلے بیان کر رہے ہوں، صحابہ کہتے ہیں سرکار نے 4 جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا، پھر کہتے ہیں لوگوں مت سمجھنا کہ یہ انگلیاں سرکار کی ہے، نہ سرکار کی انگلیوں کے کیا کہنے، وہ تو ہاتھ اٹھتا ہے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، ہاتھ
اٹھتے ہیں تو سورج پلٹ آتا ہے. کہاں سرکار کی انگلیاں؟ کہنے لگے نہیں، میری انگلیاں سرکار کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میری انگلیوں کے پورے بھی سرکار کی انگلیوں کے پوروں سے چھوٹے. صحابہ سے پوچھتے ہیں تم بڑے ہو یا مصطفیٰ کریم؟ تو کون صحابہ جو ادب میں کہتے ہیں ولادت ہماری پہلے ہو گئی، بڑے سرکار ہی ہیں. کون صحابہ؟ انا ولدت قبلا، انا ولدت قبلا وہ اکبر منی، بڑے تو سرکار ہی ہیں، پیدا ہم پہلے ہو گئے ہیں. کون صحابہ؟ مصطفیٰ کریم جن کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ابو بکر کا نام لینا ہو تو پھر قرآن پڑھ کے پہلے سابقون کا تصور کرو، پہلے لفظ مہاجرین کا تصور کرو، پہلے تزکیہ نفس کا تصور کرو، پہلے تقویٰ کا پورا ماحول ذہن میں لاؤ، پھر ابو بکر صدیق کی بات کرو. کون ابو بکر صدیق؟ جن کے بارے میرے آقا نے دعائیں کی ہیں، جو سرکار کے ساتھ مکہ چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر، قبیلہ چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر، شہر، سلطنت، سب کچھ اپنے گھر چھوڑ کر مدینہ میں آئے. انہیں مہاجرین کہتے ہیں. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے دعا کی اللہم لا خیر الا خیر الآخرتی فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ تو نے میرے صحابہ آخرت والے دن تے اجر دینا ہی دینا ہے، پر میں تیرا معبود تیری بارگاہ وچ اپنی زبان نال اے دعا پہ منگنا، یہ دعا پہ منگنا صحابہ واسطے. یا اللہ قیامت والا دن آوے تے میرے مہاجرین صحابہ دی بھی بخشش فرما دے، اور میرے انصار صحابہ دی بھی مغفرت. جدو سونا محبوب نے اپنی زبان دے نال اپنے صحابہ نو تحفظ دیتا تے اپنی امت واسطے اپنی زبان دے نال دعاواں کیتیاں. آج دا کوئی بد عقل تے بد نصیب بندہ سیدنا صدیق اکبر دے مقام تے تان کرے، او بدبخت صدیق اکبر دا کچھ نہیں بگاڑ سکدا، اس واسطے کہ معاشر دے دن تک جس دی عزت دا تحفظ مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے، اس دی عزت تے حملہ، سارے بولو تقریر ختم ہو گئی، اس کی عزت پہ حملہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ برباد ہے، وہ آپ ہلاک ہے، اس کی اپنی ویلیو کوئی نہیں. صدیق دی ویلیو، آؤ ذرا میں اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھدا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال خاص طور سے. چلو ٹائم تھوڑا ہے، میں آیت کریمہ دی وضاحت کر دیا، اس دا تقریر مشکل، بس آخری جملے سن لو چونکہ آن لائن باڈی ایپ پیشانی کی سلوٹا نظر آنے لگ پئی ہیں. بس سرکار نے جو جماعت تیار کی، اس جماعت کا نام کیا ہے؟ بولو 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 بولو. صحابہ اور اہل بیت. ہاں اے گل بھی ذہن وچ رکھو، صحابہ تے اہل بیت وچ اے فرق بھی نہ کیتا کرو کہ اہل بیت صحابہ نہیں سمجھے. آپ نہیں سمجھے میری بات کو. اہل بیت نے مصطفیٰ کریم کو نہیں دیکھا تو وہ بھی صحابہ ہے. جی یہ کچھ لوگوں نے تعارف غلط کروایا ہے. ہاں یہ ان کا شرف ہے کہ وہ نسب رسول علیہ السلام ہے، میرے آقا کا خون ہے، سرکار کی دعائیں ہیں، چادر تطہیر ان پر تانی گئی، ان کے لیے دعائیں کی گئی. اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ ابالی ان اتزوج الا اہل الجنہ. فرمایا جن عورتوں کو میرے نکاح میں آنے کا شرف ملا، رب نے پہلے جنتی بنایا پھر میرے نکاح میں دیا. ازواج بھی جنتی، پاک بھی جنتی، مہاجر صحابہ بھی جنتی، انصار صحابہ بھی جنتی، بدر والے بھی جنتی، حدیبیہ والے بھی جنتی، خندق میں آنے والے بھی جنتی، احد میں آنے والے بھی جنتی، خیبر میں جانے والے بھی جنتی. اور میرے آقا کے اہل بیت جنت کے سردار. سیدہ قبول آل الجنہ وقت ہوتا تو میں وہ بھی پیش کرتا. فرمایا جنت میں بوڑھوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. لیکن بات سنو، سرکار نے ایک جماعت تیار کی، ہر جماعت کا ایک نام ہوتا ہے. میرے آقا کی جماعت کا امام ابو بکر صدیق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.